بیٹھا ہوا تھا عدالت میں جس وقت یہ بحث ہوتی رہی ہے اور سلیمان صفدر صاحب نے بحث کی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے تو نظر آیا، اور پہلے بھی میں سوچ رہا تھا، اسی اوپینین کا ہوں، اسی رائے کا، کہ یہ کیس جو ہے سائفر کا، یہ تو سرے سے بنتا ہی نہیں ہے۔ آج اور زیادہ اس میں مجھے یقین ہو گیا، اور اس کو اتنے کھینچنے کی جو کوشش پروسیکیوشن کر رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ سرے سے کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہات آپ کو میں بتا دوں۔ پہلی یہ ہے کہ جس روز یہ سائفر اگر الزام ہے، اگر کوئی جرم ہوا ہے، تو جس روز یہ سائفر لہرایا گیا ہے اس روز یہ قانون میں ترامیم نہیں آئی ہوئی تھی۔ قانون میں ترمیم نہ ہو تو پچھلے قانون کے تحت اس کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اس میں ریٹینشن آف دی سائفر یہ جرم ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ جرم ایڈ کیا گیا ہے اگست 2023 کو۔ اب جب کوئی جرم ہو، یا جب کوئی آدمی، کوئی شخص کوئی کام کرے، کوئی قید و واردات کرے یا کوئی بھی عمل کرے، اور اس روز وہ عمل قابل دستاندازی پولیس بھی نہ ہو، قابل دستاندازی قانون بھی نہ ہو، وہ اس روز وہ ایک معصوم ایکشن ہو، عمل ہو، تو اس کو بعد میں قانون سے غیر آئینی، غیر قانونی ڈکلیئر کر کے، قرار دے کر اس کو مؤثر ماضی جرم نہیں بنایا جا سکتا۔ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ جو معاملہ ہے سائفر کا، یہ اگر عمران خان نے اس وقت جب وہ وزیر اعظم تھا اور اس وقت یہ دکھایا ہے یا افشا کیا ہے یا جلسے میں بھی لہرایا ہے، تو اس وقت یہ جرم نہیں تھا یہ کرنا، اور جو چارج لگا رہے ہیں ریٹینشن آف دی سائفر، یہ اس وقت جرم ہی نہیں تھا۔ تو یہ بعد از ایک مبینہ واردات آپ اس کو جرم نہیں بنا سکتے، تو اس پہ ہی ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ لیکن دوسرا ایک اور ہے، اور بڑا اہم پوائنٹ ہے، کہ جو وزیر اعظم ہے اس کو وہ آئین کے تحت حلف لیتا ہے۔ آئین میں حلف جو ہے وہ یہ ڈسکرائب کرتا ہے، یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کا اختیار کیا ہے۔ وہ اپنے حلف کے تحت وزیر اعظم حلف لیتا ہے کہ میں یہ قرار کرتا ہوں کہ میرے سامنے یا میرے علم میں کوئی بھی بات لائی گئی بطور وزیر اعظم، چونکہ میں وزیر اعظم ہوں، میرے کے سامنے کوئی بھی چیز لائی گئی اور خفیہ ہوئی، تو میں اس کا کسی سے اظہار نہیں کروں گا، نہ بالواسطہ نہ بلا واسطہ۔ میں کسی سے کسی کو اعتماد میں نہیں لوں گا، کسی کو اس کو بتاؤں گا نہیں۔ مگر اب یہ لیکن جو ہے اس میں، لیکن اگر میں سمجھتا ہوا کہ یہ میرے فرائض میں اور میرے عام ڈیوٹی میں یہ ضروری ہے کہ میں افشا کروں، تو میں اس راز کو افشا کر سکتا ہوں۔ اب یہ آئین نے وزیر اعظم کو یہ اختیار دے دیا۔ اب آئین نے جو اختیار دیا ہے وہ آپ قانون سے تو نہیں اس سے سلب کر سکتے۔ آئین نے جو اختیار دیا ہے، آئین بالاتر ہے۔ اب آپ قانون بناتے ہیں اور قانون میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ ریٹینشن آف سائفر،
یا سیکریسی آف سائفر ہی لے لو، اس سیکریسی اس کی کتنی ہے، کس قدر اس نے رکھنا ہے، یہ فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے، یہ فیصلہ نہیں کر۔ اردگان کے خلاف سازش ہوتی ہے، اردگان کے خلاف سازش ہو جاتی، پوری وہ فوج نکل آتی، اب وہ لوگوں کو اطلاع بھی نہ کرے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، تمہاری گورنمنٹ کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ یہاں وہ سازش جو ہے وہ مسلمہ ہے اور وہ تسلیم کی جا چکی ہے، کیونکہ سائفر میں جس میں یہ کہا گیا ہے، اسد مجید امبیسڈر کو یہ ڈونلڈ لو کہتا ہے کہ آپ اگر تو کل عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں، کل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے، تو ہم آپ کو بخش دیں گے، ورنہ پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ اس کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ باجوہ صاحب، جنرل باجوہ صاحب نے ٹیک اوور کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ کل ہی ہوگا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ باجوہ صاحب وہاں ہم سوچتے رہے کہ یہ جج کس طرح 12 بجے اٹھ کے رات کو پہنچ گئے وہاں سپریم کورٹ لگانے، 12 بجے اٹھ گئے۔ باجوہ صاحب نے کہا کہ آؤ اور اس کو سوری کی جو فیصلہ ہے اس کو ختم کرو، کالعدم کرا دو۔ باجوہ صاحب کی وجہ سے وہاں پریزنرز وین بھی پہنچی، کوئی سوچ سکتا تھا پریزنر وین پہنچے، کوئی سوچ سکتا تھا کہ جج پہنچے۔ جج کیوں پہنچے؟ کیونکہ وہ شہباز شریف کے کہنے پہ یا عمران خان کے کہنے پہ تو نہیں جا سکتے تھے، تو باجوہ صاحب نے یہ ٹیک اوور کیا کہ آج کے دن ہی، کیونکہ ڈونلڈ بلو نے کہا ہے آج یہ کل آپ کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس میں اس کو فارغ کرو، تو وہ فارغ کرنے کا یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی۔ اور اس میں اگر ایک سازش، اب جیسے میں نے کہا وہ سائفر مسلمہ ہے، وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے تسلیم کیا ہے کہ یہ سائبر مسلمہ ہے اور احتجاج کرو امریکنوں سے کہ آپ یہ کیوں کہ مداخلت کر رہے ہیں۔ اس کمیٹی نے بھی، جس کی صدارت شہباز شریف کر رہا تھا، اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کہا کہ احتجاج ہونا چاہیے، اور یعنی جو سائفر میں کہا گیا تھا، رپورٹ کیا تھا اسد مجید نے حکومت کو، وہ واقعتاً ڈونلڈ لو نے کہا تھا اور وہ پیغام بھیجا تھا پاکستان کی حکومت کو۔ وہ ایسا پیغام تھا جس میں مداخلت ایک سپر پاور کر رہی تھی ہماری حکومت میں، اور وہ کہ اس کو ہٹاؤ۔ اب جب یہ ایک سپر پاور اس قسم کا پیغام دیتی ہے اور پرائم منسٹر کو پتہ لگتا ہے، تو پرائم منسٹر کا یہ فرض ہے، میں کہتا ہوں، کہ وہ قوم کو اعتماد میں لے۔ ایسی بڑی سازش اور قوم کو اعتماد میں نہ لیا جائے، یہ ممکن نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نواز شریف دیکھیں کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ مجھے بل کلنٹن کا فون آیا، یہ تو اسد مجید سے فارن سیکرٹری کو گیا، وہ کہتا ہے مجھے بل کلنٹن کا فون آیا کہ آپ دھماکے نہ کرو تو ہم آپ کو پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر دیں گے، اور وہ کہتا ہے میں نے انکار کر دیا۔ اب یہ بات بھی نواز شریف کی، اگر عمران خان کا وہ سائفر لہرانا جرم ہے تو نواز شریف کا بھی جرم ہے، پر میں نہیں سمجھتا نواز شریف کا جرم ہے۔ نواز شریف کے ساتھ اگر بل کلنٹن نے ایسی بات کی ہے تو وہ قوم کو اعتماد میں لیتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے، یہ اس لیے یہ جرم بنتا ہی نہیں۔ اور پتہ نہیں کیوں پروسیکیوشن اس پہ اتنی زیادہ اہمیت دے رہی ہے کہ ہم بڑے سازش پکڑی گئی ہے۔ یہ اس میں جو ہماری جگ ہسائی ہوگی وہ میں آپ کو بتا دوں۔ امریکہ نے کہا کہ عمران خان کو ہٹا دو، یہ مسلمہ حقیقت ہے، یہ سائبر کو تسلیم کیا ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے۔ اب ڈونلڈ بلو یا امریکہ کہتا ہے کہ آپ عمران خان کو ہٹا دو، ہم کیا کرتے ہیں؟ مہاراج ہم نے صرف اس کو ہٹایا ہی نہیں، آپ نے کہا تھا ہٹا دو، ہم نے صرف ہٹایا ہی نہیں،
ہم نے اس کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہے اور اس پہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں, آپ کو بھی دکھا سکتے ہیں. اب یہ ہم اپنی جگ ہسائی کیوں کرانا چاہ رہے ہیں؟ اتنے ہم نیچے لگے ہوئے ہیں ایک سپر طاقت کے, اور خاص کر جس وقت وہ نتائج اس کے کیا نکلتے ہیں, اور وہ ایک کامیاب یا ناکام بظاہر بغاوت ہوتی ہے, پر جس وقت فلسطینی